پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی آئی اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ ابن شہاب الزہری کی روایت ہے کہ جب جبریل امین تشریف لائے میرا سینہ مبارک چاک کیا اور نہایت عمدہ مسند پر بٹھایا، ایسی مسند جو کہ یواقیت اور جواہرات سے مرصع تھی۔ ثم استبان له جبرائیل فبشره برسالة اللہ حتى اطمأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال له اقرأ فقال كيف اقرأ فقال اقرأ بسم ربك الذي خلق۔ پھر جب ظاہر ہوئے جبریل امین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو رسالت کی بشارت دی، یہاں تک کہ حتی اطمأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو اطمینان ہوا، پھر آپ سے کہا اقرأ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کیسے پڑھوں؟ فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں تک کہ پہلی 5 آیات کا نزول ہوا۔ فقبل الرسول رسالة ربه وانصرف فجعل لا يمر على شجر ولا حجر الا سلم عليه فرجع مسرورا الى اهله موقنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو قبول فرمایا، اپنے رب کی طرف سے پیغام کو قبول فرمایا اور وہاں سے پلٹے واپس تشریف لائے، اور آپ جب جیسے جیسے گزرتے جاتے تھے کسی بھی درخت اور پتھر سے تو وہ پتھر اور درخت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کر رہے ہوتے۔ فرجع مسرورا الی اہلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف ہنستے مسکراتے خوشی خوشی پہنچے۔ دوسری روایت جو کہ بخاری کے اندر ہے، وہاں پر ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا پہلی وحی کا، تو آپ گھر تشریف لائے، اور یہ زیادہ اصح روایت ہے کہ آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے آ کر ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے تھام لو، مجھے کچھ اوڑھاؤ، مجھے کچھ اوڑھاؤ۔ آپ کو سردی لگ رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ کی صلہ رحمی تو محقق ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے کا معنی یہ کہ آپ علیہ السلام بعض اوقات لوگوں کے قرض بھی اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور ناداروں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ آپ امین ہیں اور لوگوں کی امانات کو لوٹا دیا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، اور میں آپ امین اور حق بجانب امور میں، ایسے امور جو کہ آپ کے سامنے متنازع نظر آ رہے ہوں اور آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ حق والا کون ہے، تو حق بجانب امور میں آپ امین اور مددگار ہوتے ہیں۔ امین اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ ظالم کی طرف نہیں ہوتا تھا، آپ کا جھکاؤ ہمیشہ اس شخص کی طرف ہوتا جو کہ مجبور اور مقہور ہوتا، جو کہ مظلوم ہوتا، اور آپ ایسے معاملے میں کسی بھی ایسے فیصلے کے اندر کبھی بھی اپنے عزیز و اقارب کو نوازنے والے نہ تھے۔ آپ امین تھے تو آپ نے ہمیشہ اپنی امانت کا پاس رکھا اور ایسے آدمی کی مدد فرمائی جو کہ مجبور تھا۔ خلاصہ یہ کہ ایسے کامل محاسن و کمالات کا مخزن و معدن ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے جو کہ نبی ہو، اور ایسی قابل تقلید ہستی، ایسے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ضائع کرے گا؟ جبکہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔
ابن اسحاق کی روایت ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہیں، اس امت کے نبی ہیں۔ وَأَخْبَرَهَا بِمَا جَاءَ بِهِ فَقَالَتْ أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكَ إِلَّا خَيْرًا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حال کی خبر دی تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، خدیجہ نے جواباً ارشاد فرمایا ابشر، آپ کو بشارت ہو، فواللہ لا يفعل اللہ بک الا خیرا، اللہ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا مگر کہ خیر۔ فاقبل الذی جاءک بہ من اللہ، آپ اس کو قبول فرمائیے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ فإنہ حق، یہ برحق ہے، وابشر فإنک رسول اللہ حقا، اور یہ آپ کے لیے بشارت ہو کہ آپ رسول حق ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، حق پر ہیں، برحق نبی ہیں۔ یہ روایت بیہقی نے روایت کی ہے اور اس کے راوی میسرہ ہیں جو کہ مرسل روایت کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان هذه الروایت دلیل علی ان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آمنت علی الاطلاق، کہ ان تمام دلائل کو دیکھ کر، ان تمام حالات کو دیکھ کر لگتا یہ ہے جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون تھیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت کی اور آپ تنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقۃ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئیں۔ ورقۃ بن نوفل کا تعارف یہ ہے کہ وہ بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے تھے، اور عیسائیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تورات اور انجیل پر خاصی محنت کی ہوئی تھی، اور تورات اور انجیل کو عبرانی زبان سے منتقل کر کے عربی میں ترجمہ بھی فرماتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو جا کر جب یہ ساری کیفیات بتائیں تو انہوں نے کہا لئن کنت صدقتنی، اگر کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے، انہ لیأتیہ ناموس عیسیٰ، کہ ان کے پاس جو ہستی تشریف لاتی ہے، جس مقدس ہستی کا ظہور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، وہ یہ وہی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنفس نفیس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ورقۃ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے۔ خدیجہ لے کر گئیں، آپ ہمراہ تھے۔ انہوں نے جا کر کہا یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کا حال خود دریافت فرمائیے، نبی علیہ السلام سے کیفیت اور حال خود پوچھیے۔ آپ علیہ السلام سے وہ مخاطب ہوئے پوچھا بتاؤ بھتیجے کیا گزری، کیا ہوا تھا؟ یہاں کہتے ہیں فلما سمع کلامہ ایقن بالحق واعترف به، یہ قول ہے فتح الباری کا۔ فتح الباری میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ورقۃ بن نوفل نے نبی علیہ السلام کی بات کو سنا، ایقن بالحق، حق کا یقین کیا، واعترف به، اور اس حق کا اعتراف بھی کیا۔ یہاں ایک بات ہم کہتے چلیں کہ اس عبارت کے اندر دو ضمیریں آ رہی ہیں، فلما سمع کلامہ، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں ظہور ہوا ہے، انہوں نے کلامہ سے اس ضمیر کا مرجع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ بات یوں لگی کہ فلما سمع کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کا کلام سنا، نعوذ باللہ غلط ہو گیا، فلما سمع کلامہ، جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات سنی، ایقن بالحق، ایقن بالحق، ایقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، کہ نبی علیہ السلام نے حق کا اعتراف کیا۔ ایسا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو تو خود زیارت ہو چکی تھی جبریل امین کی، اور آپ کو بھیجا جا چکا تھا،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کا یقین دلانا، ورقۃ بن نوفل کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یقین دلانا کہ آپ نبی ہیں، میں تائید کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ عبارت یوں تھی، فلما سمع کلامہ ای کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایقن الورقہ، کہ جب انہوں نے کلام سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی تو بات سننے کے بعد ورقۃ بن نوفل کو یقین ہو گیا کہ انک نبی، واعترف بہ، ان کو اعتراف کرنا پڑا اس بات کا کہ میں عیسائیت پر قائم ضرور ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں۔ تبھی تو اگلی بات کہی انہوں نے، ورقۃ بن نوفل نے کہا کہ اگر کہ میرے قوا کمزور ہوتے، میرے قوا جوان ہوتے، میری زندگی نے میرا ساتھ دیا اور میں توانا ہوتا تو میں اس وقت میں آپ کی تائید کرتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا مجھے میری قوم میرے شہر سے، میرے گھر سے نکال دے گی؟ مفہوم اس واقعے کا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ اس سے پہلے جو بھی حق بات لے کر آیا تو قوم والے اس کے دشمن ہو جایا کرتے تھے یا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی فرشتہ ہے۔ جب ان کو یقین ہو گیا ورقۃ بن نوفل کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اترا کرتا تھا۔ تو ایک روایت اور ہے، ابو مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ابشر فإنی اشہد انک الذی بشر به ابن مریم وانک علی مثل ناموس عیسیٰ وانک نبی مرسل وانک تؤمر بالجہاد۔ ابشر، آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو۔ قول ورقۃ بن نوفل ہی کا ہے، روایت مختلف ہے۔ کہتے ہیں ابشر، آپ کو بشارت ہو، فانا اشہد انک الذی بشر به ابن مریم، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کو جس بات کی خوشخبری دی گئی ہے یہ وہی بات ہے جس کی بشارت ابن مریم کو دی گئی تھی۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ مِثْلِ ناموس عیسیٰ، اور آپ ناموس عیسیٰ کی مثل پر ہیں۔ وَإِنَّكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، یعنی کہ آپ کو جس فرشتے سے ملاقات کا سامنا کرنا پڑا وہ ناموس عیسیٰ والا ہی ہے، جو عیسیٰ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے جبرائیل، وہی ہیں۔ وَإِنَّكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، اور آپ نبی برحق مرسل ہیں، رسول ہیں، فرستادہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ وَإِنَّكَ تُؤْمَرُ بِالْجِهَادِ، اور آپ کو جہاد کا حکم دیا جائے گا۔ معنی کہ آپ کو بشارت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی جہاد کے حامل نبی تھے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی جہاد کے حامل نبی تھے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک چلتا رہے گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ رزق تلوار کے سائے کے نیچے، تلوار کے سائے کے نیچے۔ چنانچہ حدود و تعزیرات، جہاد و قصاص، حلال و حرام کے احکام جس طرح کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں تھے، ایسے ہی علی وجہ الاتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہمیں بھی دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس ملاقات کے بعد جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ورقۃ بن نوفل نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھا مبارک پر بوسہ دیا۔ آپ گھر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وحی کا آنا رک گیا چند دن تک کے لیے، تاکہ وہ جو ہیبت، وہ جو دہشت، وہ خوف جو وحی کے انوارات کی برکت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر طاری تھا، وہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، اور وحی کا، آئندہ وحی کے لیے آپ کا شوق بیدار ہو جائے۔ آپ کو انتظار پیدا ہوا تو وحی کے رک جانے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر حزن و ملال تھا کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور اس خیال کے ساتھ کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں۔ وہاں حضرت جبریل تشریف لاتے، کہتے یا محمد،
اے محمد انکا رسول اللہ حقا، آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ یہ روایت فتح الباری کے اندر۔ حوالے سے ذکر کر دیتا ہوں کہ بعض باتیں ہماری مزاج کے 100% مخالف ہوا کرتی ہیں، لیکن جب حوالہ دیکھتے ہیں تو وہ حوالے حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ انکا یا محمد انکا رسول اللہ حقا۔ اچھا، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو وحی کے آنے کا انتظار تھا تو کیا مطلب ہے کہ وحی آنا رک گئی تھی؟ اس کا معنی یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کی آمد جاری تھی، وہ تشریف لاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، لیکن وحی کے بابرکت الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ اس کی ایک دلیل ایسے بھی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو جس وقت وہ ناموس آپ علیہ السلام کے اوپر ظاہر ہوں، ظاہر ہے کہ رؤیت تو نبی علیہ السلام کو حاصل تھی، خدیجہ کو حاصل نہیں تھی۔ خدیجہ عام خاتون تھیں، بس ان کے شایان شان یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھیں، آپ علیہ السلام کی دوست تھیں، آپ علیہ السلام کی ساتھی تھیں، نبی علیہ السلام کی غمخوار تھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بڑا دلاسا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جب اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اگر جب جبریل امین تشریف لائیں تو آپ مجھے مطلع فرمائیے گا۔ جیسے ہی ظہور جبرائیل ہوا، آپ علیہ السلام نے اپنی بیگم مبارکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع دی کہ وہ تشریف لائیں۔ خدیجہ عورت تھیں لیکن بڑی سمجھدار تھیں، نبی کی بیوی تھیں، نبی کی صحبت یافتہ تھیں، اگرچہ نبوت ابھی ملی تھی لیکن پچھلے 15 سال کی صحبت کا اثر تو تھا نا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنی آغوش کی طرف متوجہ فرمایا کہ آپ میری گود میں آ جائیں، میری آغوش میں آ جائیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے آپ کو اپنی آغوش میں بھر لیا اور بھرنے کے بعد اپنا دوپٹہ ہٹا دیا، سر کھول دیا۔ جیسے ہی یہ کیا اور پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا، آپ بتائیے کہ کیا اب بھی آپ کو جبریل نظر آتے ہیں؟ کیا اب بھی آپ کو جبرائیل نظر آتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی، چلے گئے، اب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شیطان ہوتا تو وہ نہ شرماتا، وہ کھڑا رہتا، یہ فإنہ ملک، یہ فرشتہ ہے، فرشتہ ہے، یہ حیا والا ہے، یہ باحیا ہے، یہ باکردار ہے، یہ ہٹ گیا، یہ مجھ عورت سے حیا کر گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے، آپ کو دھوکہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے یہ حق ہے، سچ ہے۔ نبی علیہ السلام کو دلاسا دینے والی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ السلام جب کبھی آپ کی وصال کے بعد، خدیجہ کی وصال کے بعد جب کبھی کوئی قربانی وغیرہ فرماتے تو باقاعدہ خدیجہ کی دوستوں کے ہاں گوشت بھجواتے، خدیجہ کی دوستوں کے ہاں گوشت بھجواتے، اتنا بڑا عمل۔ ورقۃ بن نوفل کا جو استدلال تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نبی ہیں، وہ نقلی تھا۔ نقلی کا مطلب وہ نہیں ہے جعلی، نقلی کا مطلب ہے کتابی تھا، دلائل کی بنیاد پر تھا کہ آپ کے پاس جو فرشتہ تشریف لاتے ہیں، جو فرشتے ملک تشریف لاتے ہیں وہ جبریل ہیں، وہ ملک ہیں، وہ ناموس عیسیٰ ہیں۔ یہ دلیل ان کے پاس کیسے تھی؟ ان کا مطالعہ تھا، انہوں نے تورات اور انجیل کا باقاعدہ مطالعہ فرما رکھا تھا، تو ساری نشانیاں مکمل ہوئیں۔ جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال تھا وہ عقلی تھا، انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو رہی ہیں یہ کسی نبی پر ہی ہو سکتی ہیں، یہ خرق عادات ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ کرامات ہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہیں، یہ ادھر ادھر کی بات نہیں۔
یہ برحق ہے۔ اس یقین کے ساتھ میں ایک بات اور کرتا ہوں جو کہ میں نے پہلے بھی کہی کہ خدیجہ کا استدلال عقلی ہی ہوتا، ہم مان لیتے ہیں، لیکن نبوت کے فیض سے آپ کو سرفراز کر دیا گیا تھا، آپ فیضیاب ہو چکی تھیں، آپ اس جام سے اپنے آپ کو بہرمند کر چکی تھیں، آپ اپنے اندر میں وہ کیفیات جذب کر چکی تھیں جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کی صحبت یافتہ ہونے کی وجہ سے آپ کو حاصل تھی۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقۃ بن نوفل سے ملاقات سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدیجہ فیضیاب ہو چکی تھیں، آپ مستفیض ہوئی تھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض سے، آپ کی امانت داری سے، آپ کی دیانت داری سے، آپ کے صادق اور امانت امین ہونے کی والی شان سے آپ فیضیاب پہلے ہوئی ہیں، اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم